بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ کے جب آغائے سیستانی سے سوال کیا گیا، خاص طور سے کالے علم کے اعتبار سے، اب کالا علم کہنا عجیب لگتا ہے، علم تو ہمیشہ کالا ہٹ کو ختم کرتا ہے۔ علم کالا کب سے ہو گیا؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو الفاظ بدل دیے، بلیک میجک۔ پوچھا گیا آغا سیستانی سے کہ اس کا علاج، بہت غور کیجیے گا اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، خدا نے مجھے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ موقع عطا کیا کہ میں اتنا قریب بیٹھا آغا سیستانی کہ سمجھیے ایک سے ایک کی ملاقات جیسے ہوتی، اور اتنی باخبر شخصیت، اتنی باخبر شخصیت کہ پاکستان کے اس دور کے حالات میں نہیں جانتا تھا جتنا وہ جانتے تھے، اتنی بات کافی ہے۔ تو جب پوچھا گیا آپ سے، لکھ کر پوچھا گیا کہ یہ بلیک میجک، کالا جادو کہنے سے آپ، اس کا علاج کیا؟ تو بہت سے اذہان میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس کا علاج برائی سے ہوتا ہے، یہ برائی ہے، اس کا علاج برائی سے ہوتا ہے، یہ گندا علم ہے، اس کا علاج اس طرح کے علم سے ہوتا ہے۔ ایسا کوئی مرض ہی نہیں جس کا علاج قرآن سے نہ ملتا ہو، سوائے بغض آل محمد کے۔ باقی ہر مرض کا علاج قرآن سے ملتا ہے، سوائے موت برحق کے۔ باقی ہر مرض کا 70 قسم کی امراض کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ بلکہ شاید جملہ بڑھاؤں، اگر خدا چاہے تو اس کی برکت سے موت کو بھی ٹال دے۔ تو لفظ تعویذ سے بات یہاں تک پہنچ کے واپس آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم امام حسن علیہ السلام کا تعویذ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اب ہمارے یہاں تعویذ کا ایک ترجمہ ہے کہ لکھو یا لکھوا کر پہن لو۔ یہ پڑھنے وڑھنے کا چکر کیا ہوتا ہے؟ تو سورہ فلق، سورہ ناس بھی پڑھی جاتی ہے، پہنی نہیں جاتی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ سب سے آسان کام پہن لینا، تو سورہ فلق و ناس بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ تعویذ پڑھنے والا ہے۔ بات سے بات چونکہ نکلتی ہی چلی آ رہی ہے، تو ایک ایپلیکیشن اتباع عباسیہ نے بنائی ہے، اور اس کا حوالہ میں اس مقام کے علاوہ بھی دے چکا ہوں۔ اتباع عباسیہ مولا عباس کے حرم سے ایک ایپلیکیشن جو اینڈرائیڈ موبائلز کے لیے تیار کی گئی، اس کا نام ہے حقیقت المومن، اور یہ عربی میں اور آپ کو انگلش میں مل جائے گی۔ اس میں ہر روز کا الگ ایک تعویذ لکھا گیا ہے، اور کبھی اگر اس کا ترجمہ نکال کے پڑھیں، جو کہ یہ تعویذ آپ کو مفاتی میں نہیں ملے گا، یہ تعویذ آپ کو شاید اور دیگر کتابوں میں نہ ملے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، اور جن کتابوں میں ہے وہ کتاب میں ترجمہ ہی نہیں ہوئی، عربی سے فارسی میں ہو گئیں مگر اردو میں ترجمہ نہیں۔ تو روز کا تعویذ الگ ہے، اور اس علاج کے لیے امام فرماتے ہیں تم امام حسن کا تعویذ پڑھا کرو۔ کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ سورہ مبارکہ الفتح کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک، یہ 7 آیتیں تمہارے پیروں کے، تمہاری ٹانگوں کے درد کا، بیماری کا علاج۔ یہ میں نے جب پڑھا تو اس کا مجھے اثر خود سفر زیارت پر نجف سے کربلا جانے والے زائرین نے اس کا اتنا عمدہ اثر بتایا کہ جو پڑھ لیتا ہے تو اس کی تکلیفیں ختم،
मगर यकीन शर्त है आजमाइश नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो बहरहाल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर हज के हवाले से आपके पाए मुकद्दस में वरम आने का उन्वान आपकी खिदमत में पढ़ रहा था। अपने उन्वान पर आने से पहले यह भी उन्वान में शामिल है, सीरत इमाम हसन। आप जा रहे, लोगों ने इल्तमास की, मौला अब तो आप बैठ जाइए सवारी पर। अब तो बैठने की लॉजिक बन गई ना कि आपके पाए मुकद्दस में वरम या छाले पड़ गए। इमाम फरमाते नहीं, बैठेंगे नहीं। आगे मंजिल आने वाली है, उस मंजिल पर एक शख्स हबशा का रहने वाला या हबशी शख्स है कि जो पाँव में लगाने का तेल बेचता है। उससे तेल देख के लगा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अजीब बात है, मैं हैरान हूं। अभी तो ताबीज पढ़ रहे थे, अभी तेल की बात कर रहे हैं। इस सीरत मासूम दो अलग अंदाज से क्यों है? सोचिएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो आइए इसकी मिसाल को आसान कर देता हूं। हजरत मूसा अल्लाह की पैगंबर, एक मरतबा पेट में तकलीफ हुई, खुदा की बारगाह में अपनी तकलीफ की शिकायत पेश की। मालिक, इसके इलाज के लिए क्या करूं? परवरदिगार ने आप पर वही नाजिल की और आपको इसका इलाज बता दिया कि फला मकाम पे जाइए, एक खास किस्म की एक जड़ी बूटी है, उसको इस्तेमाल कीजिए, आपकी पेट की तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये अल्फाज मेरे हैं वजाहत के उन्वान में। अल्लाह के नबी गए, उसको इस्तेमाल किया और ठीक हो गए। अजीब इत्तफाक ये हुआ, कुछ टाइम के बाद दोबारा यही केस सामने आया, दोबारा आप बीमार हो गए। और अब आपने चूंकि फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर लिया था तो वहां चले गए। अब जड़ी बूटी इस्तेमाल की, बजाय ठीक होने के तकलीफ बढ़ गई। परवरदिगार से रुजू किया, मालिक ये क्या हो गया? खुदा का जवाब पहुंचा, मूसा पहले हमसे पूछ के गए थे, पता क्या चला कि शिफा जड़ी बूटी में नहीं है, इज़्ने परवरदिगार में है। तो इज़्ने परवरदिगार है वसीला, और दुआ है इंसान के लिए वसीला, और दवा है इंसान की जरूरत। लेकिन यहां जो इमाम के अल्फाज मुक़द्दस हैं कि वहां एक शख्स मिलेगा, वो तेल बेच रहा होगा, उससे लेकर लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। असलन मौला कुछ और बताना चाहते हैं। बहाना है किसी के अता करने के लिए। उससे पहले तो मुश्किल ये पेश आई कि आपके साथ चलने वाले रास्ता शनास अफराद ने इनकार कर दिया कि मौला अगले पे तो कोई मंजिल नहीं आने वाली, ये रास्ता मैं खूब जानता हूं, अब दूर दूर तक कोई स्टॉप नहीं आने वाला। इमाम के अल्फाज से स्टॉप आ गया, स्टॉप भी आया, शख्स भी मिला, और जब सब के सब उसके पास दौड़े चले गए इमाम हसन की खिदमत के लिए तेल खरीदने के लिए। उसने पूछा, किसके लिए आए हो? इतने सारे लोग एक ही बात कर रहे हो। कहा, सैयदो सरदार आए हुए, जन्नत के जवानों के सरदार आए हैं, रसूल खुदा के लख्ते जिगर आए हैं। कहा, मुझे उनके पास लेके चलो। उसने अपना सामान समेटा, इमाम की खिदमत में आ गया और कहता है मौला से, मौला ये तेल हाजिर है, मौला मेरी दुआ है आपकी खिदमत में, आप दुआ कर दीजिए। क्या दुआ मंगवाना चाहते हो? क्या, जब घर से आया तेल बेचने के लिए तो बिल्कुल मेरी अहलिया बिल्कुल वज़े विलादत से करीब थी, डिलीवरी होने वाली थी, आप दुआ कर दें, खुदा मुझे बेटा दे दे।
جب ڈلیوری ہونے والی ہو تو بیٹا ہو کہ بیٹی، فیصلہ تو ہو چکا، اب چینج نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا جاؤ، تم اپنے گھر میں جاؤ، تمہاری اہلیہ تمہارے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی۔ اللہ اکبر۔ تو اصلاً یہ تیل لینا نہیں تھا، بیٹا دینا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بڑے لیا نہیں کرتے، لینے کے بہانے دیا کرتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے شاید ہم امام کو دے رہے ہیں، نہیں، امام ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ لطف و کرم ہے آل محمد کا کہ اس طریقے سے عطا کرتے چلے گئے۔ اور چونکہ آج تاریخ کے لحاظ سے عنوان ذرا سا اس طرح چلے گا کہ سفر کی 8 تاریخ مدینے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سفر ہے۔ میں ایک سفر فرزند امیر المومنین کا پڑھ رہا ہوں، ایک سفر امیر المومنین کا پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک سفر پڑھوں گا حجر ابن عدی کا، اور اپنے عنوان سے متصل ہو جاؤں گا۔ مولا کا سفر عطا کے لیے، مولا کے مولا کا سفر ولا کے لیے، مدینے سے مدائن کا سفر۔ سفر کی 8 تاریخ خدا آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ مدائن کے زیارت۔ مدائن میں کس کی زیارت نصیب کرے؟ شاید اس لیے آپ نے الہی آمین نہیں کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مدائن کے سارے مقامات کا بیان کرنے کا وقت نہیں، خالی آج 8 سفر کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی، جنہیں پہچانا گیا اس نام سے، اور اب ان کی پہچان سلمان محمدی کے نام سے، تو اللہ کے رسول سے اتنا قریب، آل محمد کے اتنا نزدیک، در سیدہ کے ایسے خدمت گزار، جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ساتھ اتنی آپ کی الفت و محبت کہ اللہ کے رسول نے اس محبت کو دیکھتے ہوئے سلمان کو اہل بیت میں شامل کر لیا، اور شامل بھی ایسے میدان میں کیا کہ دونوں طرف کے لوگ حضرت سلمان کے بارے میں آپس میں نزاع کر رہے تھے۔ بہت غور کیجئے گا، آج صحابہ کی محبت کرنے والے سلمان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کل صحابہ کا مجمع تھا، ہم تھوڑی تھے کوئی، دونوں طرف صحابہ تھے، ایک انصار صحابہ، ایک مہاجر صحابہ، اور ان دونوں کے درمیان حضرت سلمان کی ذات اس بات کے تنازع کا باعث بنی کہ جب خندق کھودی گئی، غزوہ خندق کہیں، غزوہ احزاب کہیں، تو خندق کھودے جانے میں سلمان تو بہت بوڑھے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ بعض روایات میں آپ 550 سال کی عمر تھی انتقال کے وقت۔ حضرت عیسیٰ کی زیارت کی بچپن میں، ایک قول، حضرت عیسیٰ کے حواریین کے ساتھ رہے، دوسرا قول، تو 350 سال تو ماننا ہی پڑیں گے۔ 550 نہ صحیح، ہو سکتا ہے اختلاف میں آپ اس طرف پہنچ جائیں، تو کم از کم 350 سال، 350 سال نہ صحیح 100 سال کے تو ہوں گے۔ 100 سال کا بوڑھا شخص زمین کتنی کھود لے گا؟ لیکن دونوں طرف کے لوگوں نے جب خندق کی کھودے جانے کے اعتبار سے ایک مفاخرت پیدا ہوئی کہ کس نے زیادہ کام کیا،
تو سلمان اکیلے الگ ہیں، نہ انصار کے ساتھ نہ مہاجرین کے ساتھ۔ سلمان نہ مدینے کے رہنے والے تھے کہ انصار کہلاتے، نہ مکے سے آئے تھے کہ مہاجر کہلاتے۔ تو سلمان کے بارے میں دونوں گروہ میں اختلاف ہوا۔ مہاجرین کہتے تھے صحابہ کہ سلمان ہم میں سے، کہ یہ مدینے کے نہیں ہیں، اور انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، کہ یہ مکے سے نہیں آئے۔ جب دونوں گروہوں میں اختلاف بڑا، پیغمبر نے درمیان سے سلمان کو ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی پرندہ کنکروں میں سے دانا چن لیتا ہے۔ فرمائے سلمانو منا اہل البیت، نہ سلمان تم میں سے نہ سلمان تم میں سے، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے۔ اللہ اکبر۔ نہ یہ انصار ہیں اور نہ یہ مہاجر ہیں۔ تو یہ خاص اہمیت سلمان کے اعتبار سے۔ تو سفر کی 8 تاریخ اور سفر کی 8 تاریخ کے اعتبار سے سلمان کہاں؟ مدائن کے اندر، اور مدائن میں سلمان کی رہائش مدائن کے گورنر کی حیثیت میں تھی۔ اس لیے نہیں کہ حکومت جو وفاقی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اس نے کوئی سلمان کو اسپیشل مقام دیا تھا، نہیں۔ خاص طریقہ تھا کہ مدینے سے ان کو دور رکھا جائے تو بہت ٹوکتے اور بہت روکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مدائن کا علاقہ ہو سکتا ہے شاید کل بھی اشارہ ہم بڑھائیں مدائن کے حوالے سے۔ مدائن امام حسن کے اعتبار سے وہ الگ پڑھیں گے کہ وہاں کے سیاسی حالات کیا تھے، مختار کے چچا مختار کے والد مختار کا کیا کردار رہا امام حسن کے حوالے سے، وہ الگ موضوع ہو سکتا ہے اس سال آ سکے۔ تو مدائن میں جناب سلمان کا انتقال ہوا، گئے تھے گورنر بن کر۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آپ پہنچے تو بالکل سیدھے سادے ایک حمار پر، ایک خچر پہ بیٹھ کے گئے تھے، لوٹا ساتھ میں، بستر ساتھ میں، جانماز ساتھ میں، سمجھیے۔ لوگوں نے کہا ایسا گورنر آیا ہے، جتنا چاہو لوٹ مار کرو، یہ کیا پوچھے گا، یہ خالی نمازیں پڑھے گا۔ سلمان اتنے سادہ طبیعت کے، اور ہوا یہی کہ جرائم پیشہ افراد کے حوصلے بڑھ گئے کہ گورنر تو بالکل سیدھا سادہ سا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ جب چوریاں بڑھنے لگیں تو جناب سلمان سے لوگوں نے آگے شکایت کی کہ سلمان چوریاں بڑھ گئی ہیں، کچھ تو کیجئے۔ اچھا ٹھیک۔ عشاء کی نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ آج کے بعد عشاء کے بعد کوئی باہر نہیں جائے گا، اور اگر گیا تو اپنی ذمہ داری پر ہے کہ اب سیکیورٹی سخت ہو جائے گی۔ باہر نکلے، مدائن کے سارے حیوانات جو باہر گلیوں میں گھومتے تھے، جنہیں آپ ڈاگس کہتے ہیں، سارے کلبوں کو جمع کیا، اور سارے کلب جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے تم سیکیورٹی کے ذمہ دار ہو۔ اس کا غلام سیکیورٹی کا کام کتوں سے لے لے، اسے کیا ضرورت ہے محکمے بنانی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مگر یہ جملہ خطیبانہ ہے، یاد رکھیے گا، ہر ایک سسٹم کے اعتبار سے ضرورت پیش آتی ہے۔ جناب سلمان انتقال کر گئے، اور سلمان دنیا کے واحد انسان جنہوں نے پیغمبر سے پوچھا تھا میری موت کب آئے گی۔ واحد انسان ہے اس دنیا میں، اور اللہ کے رسول نے سلمان کو آپ کی موت کی ڈیٹ اور تاریخ یہ نہیں بتائی، لیکن علامت بتائی تھی کہ سلمان تمہاری موت اس دن قریب ہوگی جب تم اہل قبور کو سلام کرو
اور اہل قبور میں سے کوئی تم کو سلام کا جواب دے دے. میں سوچتا ہوں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو قبرستان جانا ہی چھوڑ دیتا. مسلمان ہونا اور ہے، سلمان ہونا اور ہے. سلمان قبرستان جاتے ہیں، اتنے بیمار پڑ گئے کہ لوگ انہیں چارپائی پہ پلنگ پہ اٹھا کے لے جاتے اور جا کے خاص طور سے سلام کرتے میں جواب دو تاکہ پیغمبر کی بات پہ موت قریب آ جائے. جب انتقال سفر کی 8 اتفاق دیکھیے آپ، سفر کی 8 تاریخ آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی کا انتقال. 8 تاریخ حضرت سلمان، اپنے زمانے کے سلمان سیرت مرجع تقلید آیت اللہ خوئی. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سرچ کر لے میں کیا بات کر رہا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. سلمان کا انتقال ہو گیا. سلمان نے اپنے ساتھ رہنے والوں کو تاکید کی، خبردار کوئی ہاتھ نہ لگانا،